آج ہم دیکھیں گے ایج آف ایبریجن. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ایبریجن مطلب گھساؤ مینس کی جب اسکن کے اوپر کی لیئر کو بلنٹ یا رف آبجیکٹ سے چوٹ لگتی ہے تو اسے ہم ایبریجن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اے فور دا ایبریجن اور اے فور دا ابو مینس اپر لیئر. ٹھیک ہے، اپر لیئر سپرفیشل لیئر ہماری ٹوٹ جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب نا یہ دیکھو جب نئی نئی انجری ہوتی ہے نا تو فریش ریڈ ہوتی ہے، برائٹ ریڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ فریش انجری ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو نا اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہو کوئی نا اسکیپ فارمیشن ہو کہ بلڈ سوکھ گیا ہے اوپر سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک شیلڈ بن گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسکیپ فارمیشن ہوتی ہے. دوسری دیکھ رہے ہو ایپیتھیلیم بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ایپیتھیلیم بن گئی. جب ایبریجن ریڈ ہوتی ہے مینس کہ ابھی فریش ابھی جب نا ایبریجن ہوئی ہے تو وہ برائٹ ریڈ ہوگی. اس دیکھو فریش ریڈ لگے گا. ٹھیک ہے، اب جب نا اسکیپ کی فارمیشن ہوتی ہے یہ بی سی یوز ہوتا ہے کہ اسکیپ کی فارمیشن کب ہوتی ہے 12 to 24 آورس کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد براؤن اسکیپ کی فارمیشن ہوتی ہے. پہلے ریڈ اسکیپ ہوتا ہے دین براؤن میں کنورٹ ہو جاتا ہے 2 to 3 ڈیز کے بعد. پیریفرل گروتھ آف ایپیتھیلیم 4 to 7 ڈیز کے بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ جو ہیلنگ ہوتی ہے نا وہ 10 ڈیز کے بعد ہوتی ہے. یہ بی سی کیوز ہے. ایوریج جو کمپلیٹ ہیل کب ہوتا ہے کتنے ٹائم کے بعد ہوتا ہے 10 ڈیز کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل لیگل ایسپیکٹ سمجھیں. SICDTII. ٹھیک ہے، یہ میڈیکل لیگل مینس کی سائٹ دیکھیں گے، آئیڈینٹیفیکیشن دیکھیں گے، کاز آف انجری دیکھیں گے، ڈائریکشن آف انجری دیکھیں گے، ٹائم آف انجری دیکھیں گے، اور نہ ہم دیکھیں گے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے انفیکشن لگے اس میں کوئی ٹائم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم میڈیکل لیگل ایسپیکٹ میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے چوٹ کس جگہ لگی، سائٹ آف امپیکٹ. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کون سا یوز ہوا تھا. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کون سا، جیسے نا چوٹ کو دیکھ کے ہمیں لگ جاتا ہے کہ نا یہ گھساؤ یا کیا ہے. کاز آف انجری لائک کس وجہ سے لگی. ٹھیک ہے، ڈائریکشن انجری میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ نا کیسے جیسے نا شارپ ایجز ہوں یہ انجری ادھر سے اسٹارٹ ہوئی ہے اور ہیپڈ ایپیتھیلیم جب اٹھی ہوئی ہو تو وہ اینڈ ہے انجری کا. یہ کہاں سے جا رہی ہے انجری، لیفٹ ٹو رائٹ مینس کہ میڈیکل لیگل ایسپیکٹ سے ہمیں یہ ڈائریکشن بھی انجری کی پتہ چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ٹائم آف انجری لائک کتنی پرانی چوٹ ہے ابھی ہمیں پڑھا. ٹھیک ہے، انفیکشن ہے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے مطلب کنفیوژن ہو جاتی ہے ہمیں کبھی کبھی. اور نہ یہ کبھی ہمیں نا کنفیوژن جو ہوتی ہے نا برن کے ساتھ بھی ہوتی ہے. جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ جیسے ہم نے ابھی پڑھائی گریز جو بروس جو ہوتا ہے وہ ہمیں نا کبھی کبھی نا برن کی ریزیمبلنس بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ برن ہے یا کوئی انجری ہے تو اسے صحیح سے ہمیں انالائز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھو ڈائریکشن آف انجری بتا رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے بروز لائک آلسو نون ایز اے کنٹیوژن. ٹھیک ہے، بروز یعنی جب بلڈ فورس کی وجہ سے بلڈ اسکن کے نیچے لیک کر جاتی ہے مگر اسکن پھٹتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھو جیسے اسکن پھٹی نہیں ہے پر اسکن کے نیچے بلڈ لیک ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بلوئش کلر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اسکن کے ویزیبل ہوتی ہے. اور کنٹیوژن جو ہے کنٹیوژن کو ہم نا ڈیپ بروز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ویزیبل نہیں ہوتا لائک وزرا ہوتا ہے بلیڈنگ وزراس کے اندر تو ہم MRI وغیرہ کرتے ہیں نہیں ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی کلاسفکیشن انٹراڈرمل ہے، سب کیوٹینس ہے، ڈیپ بروز ہے. انٹر ہوتا ہے نا وہ ہماری اسکن کی کون سی لیئر ہوتی ہے 3 لیئر ہوتی ہے. کون سی، ایپیڈرمس، ڈرمس اینڈ ہائپوڈرمس. ہائپوڈرمس کو ہم سب کیوٹینس یا فیٹ لیئر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایپیڈرمس مینس انٹراڈرمس کہتے ہیں ڈرمس جو لیئر ہے ہماری مڈل لیئر کے اس کے اندر کوئی نا بروز ہو جائے اسے ہم انٹراڈرمس بروز کہتے ہیں. سب کیوٹینس بروز جیسے ہائپوڈرمس میں. ٹھیک ہے، ڈیپ بروز لائک وزراس میں، مسلس میں، آرگنس میں لائک اس میں بلیڈنگ ہو تو ہم اسے کہیں گے ڈیپ بروز. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھو کلر چینجز ایج آف بروز. ٹھیک ہے، جیسے ہی کلر چینج ہوگا بروز کی اتنی ایج ہوگی لائک جیسے یہ ریڈ ہے دین براؤن ہے دین دیکھو یہ بالکل یلو گرین اور بالکل ختم ہو گیا ہے. تو یہ ابھی پتا ہے ریڈ ہوگا تو ہیموگلوبن ہوتے ہیں. جیسے RBC ٹوٹتے ہیں لیک ہوتے ہیں تو RBC ٹوٹتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارا ہیموگلوبن ہوتا ہے. ہیموگلوبن جب نکلتا ہے تو ہیموگلوبن ہمیں بلڈ کو ریڈ کلر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تب نا بالکل ہماری جو انجری ہوتی ہے نا بالکل ریڈ ہوتی ہے. اس کے بعد ڈی آکسی ہیموگلوبن آپ کو پتہ ہے بلوئش کلر دیتا ہے. دین ہیموسیڈرین آئرن کی وجہ سے ہمارا بلیکش کلر آ جاتا ہے. ہیموٹوائڈن گرین کلر آتا ہے. یلو بلیوربن کی وجہ سے آتا ہے. نارمل اسکن جو فیگوسائٹ ریموو پگمنٹ. ٹھیک ہے، فیگوسائٹ کی وجہ سے پگمنٹ بالکل ریموو ہوتا ہے. یہ سارے ڈیز آپ کو یاد کرنے ضروری ہیں، ویسے یاد ہو جائیں گے. اب دیکھو نا نیمونکس پہلے تھوڑا دیکھ لو RBBGY نیمونک یاد کر لو. ٹھیک ہے، ریڈ بلو بلیک گرین یلو. پھر اس کے بعد 1 ڈے 2 4 ڈے 2 to 4 ڈے 5 to 7 ڈے 7 to 10 ڈے ایسے یاد کرنا صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، یاد ہو جاتا ہے ایسے. تو یہ BCQs کے لیے امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. اب ہم دیکھیں گے فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں جو بروز کو پروڈیوس کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیکٹرز افیکٹنگ پروڈکشن آف دا بروز. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں سائٹ آف انجری. ٹھیک ہے، کہاں چوٹ لگی. اس سے بروز کی شیپ اور سائز سے ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جیسے بونی ایریاز میں جیسے شن یا ایلبو پہ بروز جلدی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن فیٹی ایریاز میں نا تھائی اور بٹک ریجن میں بروز دھیرے دھیرے نظر آتا ہے. تو زیادہ ہارڈ جگہ پہ نا بروز شارپ اور چھوٹا ہوتا ہے اور سافٹ ایریاز میں ڈیفیوز اور بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں سائٹ آف انجری ایسے ہی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 واسکولیرٹی آف پارٹ. جیسے
جیسے مطلب دیکھو ایریا میں بلڈ ویزل زیادہ ہوں گے نا جس ایریاز میں، وہاں بروز جلدی اور نہ زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فیس یا لپس میں چھوٹی سی چوٹ سے بھی نا بڑا بروز بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں بلڈ ویزل زیادہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ سمجھ لو جہاں بلڈ زیادہ ہے وہاں چوٹ چھوٹی سی بھی نا بڑا بروز دے گی، ٹھیک ہے. نمبر 3 ایج. اب یار پتہ ہے آپ لوگوں کو بچوں اور بزرگوں میں مطلب اسکن پتلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مائنر ٹروما سے بھی بڑا بروز بن سکتا ہے. اگر اڈلٹ میں جو ہے نا اسکن تھوڑی تھک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بروز بننے میں زیادہ فورس لگتی ہے. تو اگر فیمیلس ہو تو اس میں بروز زیادہ نوٹیسیبل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہاں پہ اسکن تھن ہوتی ہے اور باڈی فیٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میلز میں زیادہ فورس لگتا ہے بروز بننے کے لیے، ٹھیک ہے. فیمیلز میں تھوڑا کم ہی لگتا ہے فورس، بٹ زیادہ بروز وہاں پہ نوٹیسیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کلر آف اسکن جیسے آپ دیکھو کوئی ڈارک اسکن والے کوئی فیئر اسکن والے. اب ڈارک اسکن دیکھے جیسے بروز کا کلر نا جیسے چینج ہو گیا ہے، لائک ریڈ بلو گرین یلو، تھوڑا کم اوبویس ہوگا، ٹھیک ہے، ڈارک اسکن والوں میں. فیئر اسکن والوں میں ہر کلر چینج جو ہے نا کلیئرلی دکھائی دے گا. تو صحیح ہے. تو کلر آف اسکن لائک وائٹ اسکن میں بروز کا رنگ زیادہ اچھی طرح دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور نا ڈارک اسکن میں تھوڑا کم ہی تھوڑا نوٹیسیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نیچرل ڈیزیز لائک اب دیکھتے ہیں نیچرل ڈیزیز کون کون سی. جیسے ہیموفیلیا بلڈ کلوٹنگ پرابلم ہے، ٹھیک ہے. لیکیمیا لائک بلڈ کینسر اور اسکروی لائک وائٹامن سی ڈیفیشنسی. تو ان میں نا مائنر چوٹ سے بھی بہت بڑا ملٹیپل بروز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈ فلوٹنگ یہاں پہ کم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر بلڈ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو ڈیزیز جہاں بلڈ کلوٹ نہیں کرتی نا وہاں نارمل سے زیادہ بروز بنتی ہے. بلکہ بروز کی سائز کلر اپیئرنس ڈپینڈ کرتی ہے کہ انجری کی سائڈ بلڈ ویزل پیشنٹ کی ایج جینڈر اسکن کلر اور ہیلتھ کنڈیشن پہ، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے گریویٹیشنل شفٹ، ٹھیک ہے. کبھی کبھی چوٹ کے بعد بلڈ گریویٹی کے نیچے کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل شفٹ. لائک وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھو نا فیشیل پلینس کیا ہوتا ہے. فیشیل پلینس ہی ان لوگوں کو روکتی ہیں. جیسے فیس کے اندر پلینس لائک ہمارے فیس کے اندر نا مسلز فیٹ بلڈ ویزل سب کچھ ایک سسٹم میں ارینج ہوتا ہے. تو ان لیئرس کے درمیان کچھ نیچرل پارٹیشن بھی ہوتی ہے جسے ہم نا فیشیل پلینس کہتے ہیں. جب نا چوٹ لگتی ہے نا تو یہ بلڈ سیدھا سرفیس پہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پلینس اس کو روکتی ہیں. تو اس وجہ گریوٹی جہاں بلڈ کو لے کے جا رہی ہے نا وہاں ہی بلڈ وہ شفٹ ہوتا ہے. تو اسے ہم نا گریویٹیشنل شفٹ کہتے ہیں کیونکہ ڈیو ٹو گریوٹی بلڈ وہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب گریویٹیشنل شفٹ کو ہم نا ایکٹوپک بروز بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ایکٹوپک بروز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ اپیئر نہیں ہو رہا جہاں پہ امپیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، گریوٹی کو فالو کر کے وہاں بھی اپیئر ہو رہا ہے. تو اسے ہم نا ایکٹوپک بروز کہتے ہیں. امپیکٹ کی سائڈ سے دور ہی ہو رہا ہے. اگر ورٹکس فور ہیڈ میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو بروز جو ہے نا آئی میں نظر آئے گا، آئی کے سراؤنڈنگ میں، جسے ہم نا ریکونس آئی کہتے ہیں. ریکونس آئی کیوں کہتے ہیں؟ ریکون ایک اینیمل ہے جس کی آئیز ہے نا اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں بلیکش کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نا ریکونس آئی ہے. اسے ہم ہیماٹوما یا بلیک آئی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ورٹکس آف ہیڈ لائک جیسے اسکل کا جو ٹپ والا ایریا ہوتا ہے اگر وہاں پہ گلو ہو جائے یا کوئی ٹراما آ جائے یا کوئی مطلب چوٹ لگ جائے تو بروز جو ہے نا بیہائنڈ ایئر ہوگا اور اس سے ہم نا بیٹل سائن کہیں گے. یہ بہت انپورٹنٹ ہے BCQs کے لیے دونوں بیکون اور بیٹل سائن. فریکچر اگر فیمر ہیڈ پہ ہو تو آؤٹر اسپیکٹ آل اوور تھائی پہ بروز نظر آئے گا. اگر تھائی پہ ہو تو نی پہ آئے گا. اگر کاف مسل پہ ہو تو اینکل پہ آئے گا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں نا امپورٹنٹ ہے. اور نا مطلب کوئی بھی سینیرو دیکھ کے اگر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ لوگ کہیں گے یہ گریویٹیشنل شفٹ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کوئی نی پہ ہو رہا ہے تو کہاں لگی ہوگی چوٹ؟ تھائی پہ، ٹھیک ہے. اگر یہ آئی پہ ہو رہا ہے سراؤنڈنگ پہ تو کہاں لگی ہوگی؟ ہیڈ کے فور ہیڈ پہ لگی ہوگی چوٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھو. یہ ہمارا نا وہ ریکون آئی ہے. ریکون اینیمل ہے جس میں وہ سراؤنڈنگ میں دیکھو یہ بلیکش آئی ہے. تو یہ بھی تھوڑا ایگزامپل دیکھ لو. ریکونس آئی سیم اس وجہ سے ہو رہا ہے فور ہیڈ کے فریکچر کی وجہ سے. اب ہم دیکھیں گے میڈیکل لیگل اسپیکٹ. جو بروز اور سیڈ فورینسک ڈاکٹر یہ چیزیں مطلب ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں لائک آئیڈینٹیفکیشن آف آبجیکٹ کون سا آبجیکٹ یوز ہوا ہے، ڈگری آف وائلنس، کاز آف انجری، ٹائم آف انجری اینڈ پاسبلٹی آف دا انفیکشن. جیسے آبجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹ کیسے ہوگا؟ جیسے بیلٹ کا اور ڈنڈے کا بروز نا الگ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ڈنڈے سے مارا ہے یا بیلٹ سے مارا ہے. ڈگری آف وائلنس لائک فورس سے یا ہلکی فورس سے، ٹھیک ہے. اگر اچھا کاز آف انجری لائک مار پیٹ سے ہوئی ہے یا ایکسیڈنٹل ہے یا اسالٹ ہے. ٹائم آف انجری جیسے آپ دیکھو اپنے بروز دے کے پڑھا تھا کلر جیسے چینج ہو رہا تھا ریڈ گرین بلو وغیرہ جیسے ہو رہا تھا چینج بلیک. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انجری کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے. اب نا کوئی سیکنڈری انفیکشن ہے یا نہیں یہ انفیکشن کو ہم پاسبلٹی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو OCTIP اوکے، ٹھیک ہے. جیسے آبجیکٹ کاز ٹائم انجری
اور نا پاسبلٹی آف انفیکشن. اوکے. اب دیکھتے ہیں ہم آرٹیفیشیل یا فالس بروز یا سوڈو بروز. اب کہہ رہے ہیں کبھی کبھی نا لوگ نا جھوٹی کیسز فائل کرنے کے لیے یا خود ہی بروز کریٹ کر لیتے ہیں نا. یہ ہوتا ہے آرٹیفیشیل یا سوڈو بروز. جیسے اسکن پہ اریٹینٹ کوئی کیمیکل لگائیں, جیسے چلی پیسٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے, ٹھیک ہے, ٹومیٹو کیچپ بھی کبھی کبھی کوئی لگاتا ہے. مارکیٹنگ نٹ جوس اسٹرانگ ایسڈ لائے, اس میں کیا ہوگا, اسکن ریڈ سویلنگ ہوگی اور پینفل لگتی ہے, تو یہ ایسے لگتا ہے کوئی اصلی بروز ہے, پر وہ اصلی بروز نہیں ہوگی. آگے ہم دیکھیں گے کیسے ہم نا اسے ڈفرینشیٹ کریں گے ریئل بروز کو اور آرٹیفیشیل بروز کو. اب یہ چیزیں نا امپورٹنٹ ہے. مارکیٹنگ نٹ کیلوٹراپس اینڈ روٹ آف لمپگو, یہ جو نا آرٹیفیشیل بروز یہ آرٹیفیشیل بروز بناتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ریٹینٹ ہوتے ہیں, جیسے ریٹینٹ لوکلائز ہوگا. اب آگے دیکھتے ہیں ہم کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں. اب ڈاکٹرس کو نا اصل اور نقلی بروز میں فرق کرنا آنا چاہیے, ورنہ انویسٹیگیشن غلط ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آرٹیفیشیل بروز اور نا ریئل بروز میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. چلو, اور ادھر لکھتے ہیں آرٹیفیشیل بروز, ٹھیک ہے. اب ریئل بروز میں جو ہے نا, ریئل بروز ہمیشہ بونی پرومیننس میں نظر آئے گا. جیسے ایلبو ہو گئی, نی ہو گیا, فور ہیڈ ہو گیا, وہاں پہ آسانی سے چوٹ لگ سکتی ہے, تو وہاں پہ بروز بھی آسانی سے بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل بروز جیسے ان یوزول جگہوں پہ ہوگا, جیسے اسموتھ سافٹ اسکن میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے بٹک ایریا میں, ٹھیک ہے. ریئل بروز جو زیادہ تر فور ہیڈ, چن یا چیک بونس میں آئے گا, اور آرٹیفیشیل بروز ویئر جگہوں میں لائک بیلی کے سینٹر میں یا بیک کے اسموتھ ایریا پہ, ٹھیک ہے. تو یہ ان یوزول ایریا میں ہوگا, ٹھیک ہے, اوکے. اب جو ریئل بروز کی جو مارجنس ہوں گی نا, وہ ارریگولر ہوں گی, ٹھیک ہے, ارریگولر ہوں گی. پر جو آرٹیفیشیل بروز کی ہوگی نا, وہ شارپ ہوں گی مارجنس, اور نا کلیئر ہوں گی بہت زیادہ, ٹھیک ہے. یہ نا میزی ہوگا, بالکل میسی ٹائپ ہوگا, ارریگولر ہوگا اس کی مارجنس, اور یہ شارپ بالکل ڈیمارکیٹڈ ہوگی. اب جو کلر چینجز جو ہے نا ریئل بروز میں نظر آئیں گے, جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہیموگلوبن کی وجہ سے, اور اس میں نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے, سیم ہی رہتا ہے, ان نیچرل. ٹینڈرنیس جو ہوگی نا ریئل بروز میں, پریس کرنے سے نا پینفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پریس سے پین ہوگا ہے. یہ پین ہوتا ہے پر لیس ہوتا ہے, اس سے کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلسٹر, اچھا, آرٹیفیشیل بروز میں نا کبھی کبھی کیمیکل اریٹیشن کی وجہ سے بلسٹر کی فارمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ریئل بروز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, نو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھ لو ریئل بروز اینڈ آرٹیفیشیل بروز میں کیا کیا فرق ہے, اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ریئل بروز ہے آرٹیفیشیل بروز ہے آن دا ٹائم آف کوئی بھی اگر پیشنٹ آئے اور ہم دیکھ سکیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت زیادہ نا کیسز کو جیسے جھوٹے کیسز بنانے کے لیے لوگ یہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو پھنسانے کے لیے, جسٹس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے لیسریشن. لیسریشن کا مطلب ہے ٹیئرنگ یا اسپلٹنگ, ٹھیک ہے, ٹیئر یا اسپلٹ ہونا ہے اسکن کا بلنٹ فور ٹراما سے, ٹھیک ہے. اس کو ہم لیسریشن کہتے ہیں. لیسریشن کس وجہ سے ہوتی ہے, بلنٹ فورس ٹراما سے. بلنٹ فورس ٹراما مین سے بلنٹ آبجیکٹ کون سا ہوتا ہے, جیسے پتھر ہو گیا, اسٹون ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی ڈنڈا ہو گیا, ٹھیک ہے, کوئی آئرن روڈ ہو گئی, ٹھیک ہے, وول پہ گرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوں گئی. شارپ آبجیکٹ سے نہیں ہوتی, کیونکہ نا شارپ اگر آبجیکٹ سے ہوئی نا, اسے ہم انسائز وونڈ کہیں گے, اسے ہم لیسریشن پھر نہیں کہیں گے. جیسے نائف وغیرہ سے انسائز وونڈ ہوتا ہے, لیسریشن نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اوکے. There is no relation between shape and size of wound. مینس کہ کہہ رہا ہے کہ وونڈ کی شیپ اور سائز کا ویپن سے ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہوتا, یعنی ویپن دیکھ کر وونڈ کا ایگزیکٹ سائز نہیں گیس کر سکتے, ٹھیک ہے. الگ الگ ہوتی ہے, جیسے انسائز وونڈ میں کبھی کبھی ایسا لگے کہ انسائز وونڈ ہے, پر ایسا نہیں ہوتا. انسائز وونڈ پھر ہم دیکھیں گے وہ تھوڑا لیسریشن سپرفیشل ہوتے ہیں. انسائز وونڈ جو اسٹیپ باؤنڈ یہ جو ہوتے ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کیسے مارجنس وغیرہ ہوتی ہیں, کیسے ہم اسے ڈفرینشیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اب نا کامن جو سائٹس ہوتی ہیں نا, کہاں کہاں لیسریشن ہو سکتی ہے, لائک اسکل پہ ہو سکتی ہے, موسٹ جو کامن اسکل پہ ہو سکتی ہے. شن بون لائک ٹانگ کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم شن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہو سکتی ہے, ایلبو میں ہو سکتی ہے, فور ہیڈ میں ہو سکتا ہے, اور نی میں ہو سکتا ہے. یہ جو ساری جو لوکیشن ہے نا, وہاں پہ ہماری لیسریشن ہو سکتی ہے. ٹیسٹکس, اچھا, لیسریشن میں جو مارجنس ہوں گی وہ ہماری ارریگولر ہوگی, ٹھیک ہے, اور نا انورٹڈ ہوں گی. یہ بات یاد کر لو, انورٹڈ ہوں گی, ٹھیک ہے. اینگلس جو ہوں گے نا اس کی بھی, وہ بھی ریگولر ہوں گے, ٹھیک ہے. اور جیسے ڈیپتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں, ٹھیک ہے, ڈیپتھ ڈیپ پارٹ کو بھی یہ پھاڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور نا سراؤنڈنگ ٹیشو جو ایک بروزڈ اور سویلن ہوگی, یہ بات یاد کرو. سراؤنڈنگ میں کیا ہوں گی, بروزڈ ہوں گی, ٹھیک ہے, اور سویلنگ ہوگی. بلیڈنگ جو اس میں کم ہوتی ہے, بہت زیادہ کم ہوتی ہے, بلیڈنگ کم ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھو. اور نا
ہیلنگ کے بعد نا بڑا نوٹیسبل اسکار بن سکتا ہے، اس میں اسکار بن سکتا ہے لیسیشن میں، یہ بات یاد کر لو، ٹھیک ہے.